بہرحال اس ضمن میں اس وقت ایک اور کمی کی طرف جو ہے ذکر اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ضمن میں خصوصی مشورہ، اسے میرا مشورہ سمجھے، ہدایت سمجھے، فرمائش سمجھے یا حکم سمجھے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لٹریچر کے مطالعے کی کمی بھی بہت شدید ہے۔ چونکہ ہماری پوری دعوت و تحریک جو ہے وہ اسپوکن ورڈ پر ہے، درس ہے، خطاب ہے، تقریر ہے، لہذا ہمارا مزاج ہی نہیں بنا کہ ہم پڑھیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی کوتاہی ہے، اس لیے کہ ذہن بنتا ہے کتاب سے۔ ہمارا ذہن یا تو صرف منتخب نصاب کا جو ہمارا ہے اس کا درس اس کو آدمی ریپیٹ کرتا رہے، لیکن اس سے بھی در حقیقت کیونکہ قرآن مجید اس طرح کی نہیں ہے کہ ایک موضوع کے اوپر اس نے کوئی چیپٹر لکھا ہو۔ قرآن میں چیپٹرز تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہم نے یہ کہ مختلف موضوعات کے حوالے سے کچھ مختلف جگہ منتخب کر لی ہیں، ورنہ کہیں بھی کوئی چیپٹرائزیشن تو ہے ہی نہیں قرآن میں۔ اس لیے وہ جو ذہن بنتا ہے جس سے کہ معلوم ہو کہ یہ صغرا یہ کبرا جڑا یہ نتیجہ نمبر 1، پھر یہ صغرا یہ کبرا یہ نتیجہ نمبر 2، جیسے کہ کبھی ہم حساب اور ریاضی کے مسائل حل کیا کرتے تھے، یہ نمبر 1 نتیجہ نکلا ہے، نمبر 2، اب نمبر 1 اور نمبر 2 کو جوڑو تو یہ نتیجہ نکلا۔ اس طریقے سے جب تک ذہن میں صغرا کبرا اپنے اس فکر کا جمع ہوا نہ ہو، اور یہ جمع ہوا ہوگا جمے گا صرف کتابوں کے ذریعے سے، اس اعتبار سے لٹریچر کا مطالعہ اور اس کے ذریعے دعوت اس کے ذریعے، اور اس کو میں نے یہاں الفاظ لکھے تھے کہ آپ کوشش کیجئے، جیسے اقبال نے کہا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اب ذرا لٹریچر میں ڈوبنے کا خیال پیدا کیجئے، محنت کریں، کوشش کریں، اگر کوئی ثقیل چیزیں بھی ہیں تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں 5ویں جماعت میں جبکہ یہ باغ درا مجھے ملی تھی، اور میں جب وہ جواب شکوہ پڑھتا تھا تو ایک صاحب تھے ہمارے پڑوس میں رہتے تھے، دہلی سے آئے تھے ٹرانسفر ہو کر، ایکسائز انسپیکٹر، ان کے پاس جاتا تھا، ان سے میں وہ یہ شعر کا مفہوم مجھے سمجھتا تھا۔ تو اس معاملے میں کوئی حرج نہیں ہے، سمجھیں، پڑھیں، لیکن انہیں ڈائجسٹ کریں، ہضم کریں، ذہن میں تب بنے گا معاملہ، اور ذہن جب آپ کا واضح ہوگا تب آپ داعی بنیں گے، ورنہ آپ داعی نہیں بن سکتے۔ آپ کو حجاب رہے گا کہ آگے مخاطب میرے سامنے کوئی سوال رکھ دے گا، اشکال رکھ دے گا تو میں جواب نہیں دے سکتا، تو آپ کی جھجک جو ہے وہ آپ کو اس کے سامنے دعوت پیش کرنے کی جو ہے ہمت ہی نہیں آنے دے گی۔ تو لٹریچر میں ڈوبنے کی ایک کوشش، اور لٹریچر کا خود مطالعہ اور اس کو ذریعہ بنانا دعوت کا۔ دیکھیے آپ کہیں کتاب دیتے ہیں، فرض کیجئے وہ شخص نہیں پڑھتا، اس کے گھر میں رکھی ہوئی ہے، کوئی اور کہیں آیا اس نے پڑھا، اور کچھ پتہ نہیں ہوتا کس وقت جو ہے کسی شخص کی کون سی بات اس کے دل کو لگ جائے۔ ربا مبلغ اوعى من الحامل، پہنچانے والے کے نسبت بسا اوقات جسے وہ بات پہنچائی گئی ہے وہ زیادہ اس کا قدردان ہوتا ہے۔ پہنچانے والے کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میں ہیرا پہنچا رہا ہوں، حالانکہ وہ جس کو پہنچایا گیا وہ سمجھ لیتا ہے یہ تو ہیرا ہے۔ اس حوالے سے، اور یہ آخری آپ کے حضور کے خطبہ حجۃ الوداع کے الفاظ نہیں ہیں کہ پہنچاؤ بلغوا انی ولو آیۃ فرب مبلغ اوعى من الحامل۔ تو نمبر یہ کہ اس سلسلے میں نوٹ یہ کیجئے، جو اب اگلا لفظ کہہ رہا ہوں، لٹریچر کی فروخت کو بنائیے اپنی دعوت کا ذریعہ، سیلز مین بنے۔ اگر کوئی شخص کچھ پیسے خرچ کر کے کتاب لے گا آپ سے، وہ پڑھے گا، اس میں جھجک محسوس نہ ہو، آپ اپنے لیے نہیں کر رہے۔ یہ کام ہم نے جماعت اسلامی میں کیے ہوئے ہیں۔ جماعت کا ایک کارکن ہوتا تھا، اس کے پاس ہمیشہ ایک تھیلے کے اندر کتابیں ہوتی تھی، بس میں بیٹھا ہے، گاڑی میں جا رہا ہے، ریل میں سفر کر رہا ہے، کہیں اور ہے، دفتر میں آیا ہے، اس تھیلا اس کا ساتھ ہے، کسی کو یہ کتاب دی ہے، کسی کو وہ کتاب دی ہے، پھر کسی سے وہ واپس لے رہا ہے، آپ نے پڑھی ہے کہ کیا بات سمجھ میں آئی ہے۔ یہ ذریعہ، اس سے بات پھیلتی ہے، بات آگے جاتی ہے، یہ دعوت۔ تو اس کو اچھی طریقے سے نوٹ کیجئے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اب ہمارے پاس لٹریچر ہر اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ مختلف گوشوں کے اعتبار سے بہت مکمل ہو چکا ہے۔ تحریک پاکستان کیا ہے، پاکستان کا استحکام کیا ہے، وہ اسلام اور پاکستان 1967-68 کے مضامین میں رہے، اور پھر یہ استحکام پاکستان اور استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ، اور میرے جو ہے اس زمانے کے 69 70 71 کے جو میرے اداریے تھے جو چھپ چکے ہیں، یہ ایک مکمل سیٹ ہے، مکمل سیٹ۔ اسی طریقے سے دینی فرائض کے تصور پر مکمل سیٹ مل جائے گا۔ تحریک کے اعتبار سے
تحریک جماعت اسلامی ہے، پھر تاریخ جماعت اسلامی کا ایک گمشدہ باب ہے، پھر ہمارے جو تنظیم کے تنظیمی پمفلٹس ہیں، ان سب کے حوالے سے آپ کے پاس ایک مکمل جو ہے وہ اسلحہ خانہ موجود ہے. لوگوں کے پاس جائیے، لوگوں کے سامنے بات واضح کیجیے. تو لٹریچر کی فروخت کو گھٹیا کام نہ سمجھیے. یہ آپ کسی دھندے کے لیے نہیں کر رہے، یہ آپ اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں کر رہے، لیکن سیلز مین بنیے. ویسے تو ہر داعی سیلز مین ہوتا ہے، اسے ایک آئیڈیا ہی تو ہے نا جو سیل کرنا ہے. سیلز مین کسی آرٹیکل کو سیل کرتا ہے، کسی چیز کو، کوئی ٹوتھ برش ہے اس کی سیل کر رہا ہے، کسی دوا کی سیلز مین ہے، لیکن آپ ایک آئیڈیا کے سیلز مین ہیں. لیکن سیلز مین شپ جو ہے وہ تو گویا کہ داعی کے لیے لازم ہے. اس میں خاص طور پر جو ہے نوٹ کیجئے، خصوصاً ندائے خلافت. تصور کیجئے کہ یہ ہماری تنظیم اور 3000 چھپتا ہے. کس قدر پابندی سے اب وہ چھپ رہا ہے. مواد کے بارے میں سب مطمئن ہے کہ بہت عمدہ ہے. میرے جمعے کے خطاب کی تلخیص اس میں آ رہی ہے. میرے ساتھ ذہنی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کا وہ ذریعہ ہے. اور کل 3000. یہ میری طرف سے اس مرتبہ ٹارگٹ لے کر جائیے. اس ایک سال کے اندر، بلکہ پہلے ہی 2-3-4 مہینوں کے اندر 10,000 تک اس کی اشاعت آپ کو پہنچانی ہے لازماً. 3 روپے اور لیجیے، جا کر دیجیے اور لیجیے 3 روپے. یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے جی لے لیجیے، نہیں لیجیے 3 روپے. وہ 3 روپے دے گا تو پڑھے گا. وہ جو حضرت مسیح کے الفاظ ہیں کہ جہاں تمہارا مال ہوگا، میں تمہیں صحیح کہتا ہوں تمہارا دل بھی وہاں ہوگا. وہ 3 روپے بھی ہوں گے تو وہ در حقیقت سمجھے گا کہ میں نے اس کے اوپر کچھ خرچ کیا ہے، وہ پڑھے گا. اس کے ذریعے سے آپ کا ایک تحریکی رابطہ، ویسے تو باقی سارا جو ہے جو بھی ہمارا لٹریچر ہے، لیکن خاص طور پر تنظیم کے پھیلاؤ کا میرے نزدیک ایک ہی انڈیکس ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہماری اس ندائے خلافت کی اشاعت بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی. بس اس سے مجھے معلوم ہوگا کہ کوئی رابطہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. گراس روٹ لیول کے اوپر ہمارے کارکن کوئی رابطہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، کوئی حرکت ان کے اندر آئی ہے کہ نہیں آئی ہے، جمود ان کا ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا ہے. میرے پاس انڈیکس یہی ہوگا. مجھے لمبی چوڑی رپورٹیں پڑھنے کا موقع نہیں ہوتا، نہ میرے لیے ممکن ہے اب یہ، لیکن انڈیکس ہے، تھرمامیٹر ہے یہ، جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے لیے خاص طور پر. اور پھر ندائے خلافت کے ساتھ جو لوگ ہمارے تعلیم یافتہ ہیں، جن کے اچھے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، قرآنک ہورائزن خریدار بنائیے اس کے. وہ پڑھیں گے، سمجھیں گے، دیکھیں گے. کیوں اسے آپ سمجھے کہ یہ ہماری ہچکچاہٹ ہے اس کے اندر کہ کیا کسی سے کہیں، بس جا کے دے دیا چلیے. لیکن یہ کہ اگر آپ فرض کیجئے کبھی ایک اشارہ، ایک شمارہ دے دیتے ہیں، پھر کہیے بھائی اگر آپ اس کے مستقل خریدار بننا چاہیں تو اتنا پیسے ہیں دیجیے. اسی طرح حکمت قرآن ہے، یہ اپنا میثاق ہے. لیکن میں نے جیسا کہ عرض کیا، تنظیمی سطح پر سب سے بڑھ کر ایمفیسس ندائے خلافت پر. اور اس کو میں سمجھوں گا کہ ہمارے عام کارکن کے اندر جو جمود ٹوٹا یا نہیں اور کوئی حرکت آئی یا نہیں، تو اس کا پیمانہ میرے نزدیک انڈیکس جو ہے وہ ندائے خلافت کی اشاعت ہوگی. اس کے علاوہ ایک بات میں بہت ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں. یہ بات جو ہے ہمارے جو ایک دفعہ کچھ عرصے کے لیے تنظیم میں آئے بھی تھے، میجر محمد امین بن ہاس، راولپنڈی اسلام آباد والے. انہوں نے جو ایک حلقہ سا بنایا تھا، تو وہ اپنے حلقے کے لوگوں سے جو عہد لیتے تھے وہ یہ تھے، وہ اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ روزانہ 1 گھنٹے میرا کیسٹ ضرور سنو گے. جو بھی ان سے وہ بیعت بھی شروع کی تھی انہوں نے، تو اس میں یہ شرائط ہوتی تھی. میں نے کبھی اس طرح کا کوئی آپ لوگوں سے نہ وعدہ لیا ہے، نہ اس کو لازم ٹھہرایا ہے. لیکن اس لٹریچر کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے قرآنی فکر کے ذہن میں راسخ ہونے کے لیے، اس کا استدلالی جو تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اس کے ذہن میں مستحضر رہنے کے لیے ضروری ہوگا اور بہت مفید ہوگا اگر یہ کر سکے. روزانہ جو بھی آپ تلاوت کرتے ہیں قرآن کی اپنے طور پر وہ کیجئے، لیکن آدھے گھنٹے کا ایک وہ 44 کیسز والا جو ہے، اس کو آدھے گھنٹے کے چونکہ چنکس میں وہ ہوا ہے، اس کی ریکارڈنگ اس طور سے ہوئی ہے، نہ کہیں 31 منٹ ہوں گے نہ 29 منٹ ہوں گے، وہ پورا آدھے گھنٹے کا چنک سے. تو روزانہ کے پروگرام میں اگر شامل کر لیا جائے تو اس سے ہماری دعوت کا اور ہمارے سارے انقلابی فکر کا جو ہے قرآنی منبع اور سرچشمہ وہ منتخب نثار ہے. آدھے گھنٹے اس میں یہ کہ گھر والوں کو بھی لے کر بیٹھ جائیں کہ یہ کیسٹ سن لیا جائے. یہ کام جو ہے یہ بھی انشاءاللہ بہت ہی ممد ہوگا، معاون ہوگا.